اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اور جن برائیوں نے معاشرے کو تباہ اور برباد کیا ہے اور نہایت پستی اور تنزلی کا شکار کیا ہے، ان برائیوں میں سر فہرست وہ برائی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت کے اندر جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے بلا شبہ شراب کو، جوے اور سٹے کو اور بتوں کو اور فال کے پانسوں کو حرام قرار دیا ہے اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لہذا تم ان چیزوں سے پرہیز کرو، خود کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کر خطاب کیا اور پھر آگے ان برائیوں کو ذکر کیا جو ایک ایمان والے کی شان کے لائق نہیں، ایمان والے کی ذات کے منافی ہے، کہ ایمان والے کے لیے یہ عمل اختیار کرنے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو اور شراب پیتا ہو، ایمان والا بھی ہو اور شراب کا کاروبار کرتا ہو، ایمان والا بھی ہو اور جوا بھی کھیلتا ہو، جوا کھلواتا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو اور بت پرستی کرتا ہو، شرک کا ارتکاب کرتا ہو، اور ایمان والا بھی ہو اور بدفعلی کا بھی شکار ہو۔ یہ چیزیں ایمان والے کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ آگے جملے میں، آخر جملے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تفلحون، اگر تم ان چیزوں سے بچو گے نہیں، پرہیز نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب تبھی ہوگے جب ان چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی بنیاد پر شیطان کے مکر و فریب کو واضح کیا، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے فعل ہیں، یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، شیطانی عمل ہے۔ اور فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان اپنے ان کاموں کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دینا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کو آپس میں مختلف کر دینا چاہتا ہے، تمہارے درمیان حسد، کینہ، بغض، دشمنی کو ڈال دینا چاہتا ہے۔ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، اور شراب اور جوئے میں یہ مفاسد جس قدر پائے جاتے ہیں ان کا ہماری آنکھیں مشاہدہ کرتی۔ جس معاشرے میں شراب نوشی، شراب خوری، جوا جتنا عام ہوگا، لڑائی جھگڑے وہاں اتنے ہی عام ہوتے ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور آگے اللہ نے فرمایا شیطان تمہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے ان چیزوں کے ذریعے روک دینا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، دور ہو جائیں، نمازوں سے دور ہو جائیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، کیونکہ شراب پینے والا
جس کی عقل میں فتور آ جائے، جس کی عقل و حواس شعور ختم ہو جائے، وہ کیا اللہ کو یاد کرے گا جب اسے اپنی ہی حالت کا علم نہ ہو، جب اسے اپنی ہی ذات کا علم نہ ہو، جب اسے اپنی کیفیات کا علم نہ ہو، اپنی ذات پر ہی اس کا کنٹرول نہ ہو، تو وہ اللہ کو کیسے یاد کر سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اللہ نے خود ہی شرابی کو، نشے کرنے والے کو دور کر دیا اپنی یاد سے کہ نماز کے قریب بھی مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ نے دھتکار دیا، اللہ نے اپنے دربار سے ہاتھ پکڑ کے نکال دیا کہ مسجد میں آنے کی حماقت بھی مت کرنا شراب پینے کی حالت میں۔ اب جو آدمی شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، نشے میں رہتا ہو، وہ خود بھی اپنی ذات سے اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو شیطان یہاں اپنے ان اعمال کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ سے دور کر دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دینا چاہتا ہے۔ مسلموں کے درمیان، مومنوں کے درمیان جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کی بنیاد پر آپس میں جوڑا ہے، جن کے دلوں میں اللہ نے محبت ایمانی کو ڈال کر متحد کر دیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم پر جمع کیا ہوا ہے، جس کو اللہ نے آسان لفظوں میں کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کا لفظ اسی لیے منتخب کیا کیونکہ بھائی کو ایک دوسرے بھائی سے محبت ہوتی ہے، بھائی کو ایک دوسرے بھائی سے انسیت ہوتی ہے، اور اللہ نے ایمان کی بنیاد پر کہہ دیا تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر انسان کے دل میں، ہر ایمان والے کے دل میں ایک ایمان والے کے لیے ویسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسی اپنے سگے بھائی کے لیے ہوتی ہے، ویسی الفت ہونی چاہیے جیسی اپنے سگے بھائی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے تمام ایمان والوں کو ایمان کی بنیاد پر آپس میں متحد کیا، جوڑا، اور شیطان اس کا مقصد ہے کہ میں ایمان والوں کو آپس میں توڑ دوں، ایک دوسرے کے مقابل لا کر کھڑا کر دوں، آپس میں نفرت، بغض، حسد، کینہ کو ڈال دوں، تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، ان کی ہوائیں اکھڑ جائیں، ان کی طاقت ختم ہو جائے اور کفر ان پر غالب آ جائے۔ شیطان کا مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ایمان والا جب متحد ہوگا تب وہ غالب آئے گا۔ ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی میں آگے بڑھیں گے، تو کفر ان کے مقابلے میں نہیں ٹک پائے گا، یہ ہمیشہ غالب ہوتے چلے جائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کے تقاضوں کو تم پورا کرتے رہو، ایمان کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے محبت کرتے رہو، ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے رہو، کفر کے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شیطان کیسے مسلمانوں کو طاقت میں دیکھ سکتا ہے، مسلمان کیسے ایمان والوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ اس کا مقصد ہے ہماری کمر کو توڑنا، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنا، اس کا عین مقصد ہے۔ اسی لیے وہ ایسے شوشے چھوڑتا ہے معاشرے میں، ایسی برائیاں پھیلاتا ہے، ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ختم ہو جائے، مسلمان اپنے عین مقصد سے ہٹ جائے اور تباہی اور بربادی کی طرف چل پڑے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو اللہ نے قرآن کریم کی اسی آیت میں جمع فرمایا، دوسرے نمبر پر والمیسر، جوا، سٹا، سودی کاروبار، حرام طریقے سے مال کا حصول، یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من لعب بالنردشیر فقد سبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جس نے جوا کھیلا،
جس نے سٹا کھیلا، جس نے چوسر کھیلا، وہ سارے کھیل جن میں جوا ہوتا ہے، جن میں سٹا لگایا جاتا ہے، جن میں پیسہ لگایا جاتا ہے، وہ سارے کھیل اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے چوسر کھیلا، سٹا کھیلا، جوا کھیلا، اس نے گویا کہ اپنے ہاتھ خنزیر کے خون سے، خنزیر کے گوشت سے آلودہ کیا۔ ایک ایمان والا خنزیر کے گوشت سے نفرت کرتا ہے، بلکہ عام ایمان والوں کی حالت تو یہ ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی اپنی زبان سے گوارا نہیں کرتے۔ ان میں یہ خیال، یہ تصور پھیلا ہوا ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان گندی ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان جو خنزیر کے نام کو لینا اپنی زبان سے گوارا نہیں کرتا، وہی مسلمان بازار میں گلی کوچوں میں بیٹھ کر جوا کھیلتا ہے، وہی مسلمان سٹے کے بازاروں کو گرم کرتا ہے، وہی مسلمان دکانوں میں بیٹھ کر، گلی کوچوں میں بیٹھ کر، محلوں میں بیٹھ کر مسلم معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے خنزیر کے خون سے، خنزیر کے گوشت سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کیا۔ اب مسلمانوں ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آنے کے بعد کیا ایک ایمان والے کا ایمان اس بات کی گواہی دے سکتا ہے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون سے آلودہ کرے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک ایمان والا تو یہ ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود مسلمان، مسلم معاشرہ، مسلم نوجوان اس کو کاروبار بنائے ہوئے ہیں، ہر جگہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد بھی عمل نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ دل سے ایمانی نور ختم ہو گیا ہے، دل سے ایمان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت دلوں سے ختم ہو گئی ہے۔ اور جوا جس معاشرے میں ہو وہ معاشرہ برائیوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ میں کہیں کی مثال، کہیں کا تجربہ نہیں دیتا، میں اپنے ہی محلے کا تجربہ دیتا ہوں۔ میرے محلے میں، میرے معاشرے میں یہ برائی اس قدر عام ہے، نوجوان تو دور کی بات ہے، بچوں کو بھی اس برائی میں ملوث کر دیا، اور نتیجہ اس کا سامنے ہے کہ ہمارا معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، فحاشیوں کا ظلمت کدہ بنا ہوا ہے۔ جوان تو دور کی بات، بچے جو ابھی کلی ہیں، چھوٹی کلی ابھی کھلی بھی نہیں ہے، ان کو کھلنے سے پہلے ہی اس لت کا عادی بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی جوانی کہاں گئی، کہاں گم ہو گئی، کب وہ جوان ہوئے انہیں احساس نہیں ہوتا، وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں اس سے قبل کے جوانی کی دہلیز پہ وہ قدم رکھیں، ان کے اندر شعور پیدا ہو، سمجھداری پیدا ہو، اس سے پہلے انہیں اس برائی میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں جوا، سٹا، شراب خوری عام ہو جائے وہ معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ قتل و غارت گری، زناکاری، بدکاری، فحاشی، لڑائی جھگڑے، یہ سارے گناہ عام ہو جاتے ہیں، اور یہ ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، اپنے پیر پسار چکی ہیں، اپنی جڑیں جما چکی ہیں۔ ان برائیوں سے نکلنا اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جب مفت خوری کی عادت پڑ جائے، جب حرام خوری کی عادت پڑ جائے تو پھر آدمی محنت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا۔ جوا کھیل کر لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا مسلمان کیسے محنت مزدوری کر کے 500 اور 1000 پہ اکتفا کر سکتا ہے؟ اسے نہیں دیکھ رہا کہ میرا ایمان چلا گیا، میری آخرت برباد ہو گئی، میری آنے والی نسلیں برباد ہو گئی، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے معاشرے کو کیا دیا سوائے گندگی کے، سوائے برائیوں کے، سوائے زناکاری کے، قتل و غارت گری کے؟ اس نے معاشرے کو کیا دیا؟ اولاد کی شکل میں انسانی درندے دیے، اولاد کی شکل میں
قتل و غارت گری کرنے والے دیے، اولاد کی شکل میں زناکار پیدا کیے، یہ سارے کے سارے ظالم یہ ہم اپنے معاشرے میں خود سے پیدا کر رہے ہیں، یہ برے ماحول کی بنیاد پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ان برائیوں کو خود سے اپنے معاشرے کے اندر پیر پسارنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی آواز اٹھائے ان برائیوں کے خلاف تو میں روتا ہوں تم پر 100 بار، روتا ہوں سارے معاشرے پر 100 بار۔ اسی کی تم ٹانگیں کھینچتے ہو، اسی کی برائیاں کرتے ہو پیٹ پیچھے، اور اسی کے خلاف بغاوت کرتے ہو کہ انہیں تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے۔ ارے اللہ کے بندو ذرا سوچو، تمہاری ذات کے بارے میں ہی تمہارا رب تم سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ معصوم بچے جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے ہیں، جو اپنی ماں کی گودوں سے نکلے ہوئے چند سال ہوئے ہیں، ان بچوں کو تم نے نشے کا عادی بنا دیا۔ جو بچے مکتب میں آ کر، مدرسے میں آ کر دین سیکھنے چاہیے تھے، ان بچوں کو تم نے گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بچے جو ہمارے آگے چل کر مستقبل بنتے، جن کی جوانی پر قوم و ملت کا مدار ہوتا، جو آگے چل کر قوم کے مستقبل کو روشن کرنے والے ہوتے، تم نے انہیں بچپن کے اندر ہی برباد کر دیا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، تم ہمیں ظلمت قدوں میں چھوڑ رہے ہو، تم ہمیں تباہی اور بربادی کے گڑھوں میں ڈال رہے ہو۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، تم غلامی کی طرف، بددینی کی طرف، ارتداد کی طرف، بے ایمانی کی طرف تم اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نکلو اس بھنور سے، نکلو اس تباہی اور بربادی سے، غفلت کی چادریں چاک کرو۔ مسلمان نوجوان کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اتنے بھی لوگ بگڑے ہوئے ہیں، معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے۔ ارے تاریخ اٹھا کر دیکھو، 1400 سال میں معاشرہ اتنا بگڑا ہوا کبھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے پہلے کے دور ہیں، اللہ کے نبی سے پہلے کی تاریخ ہے کہ جب کہا جاتا تھا کہ انسان جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، انسان صفاکی کی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن آج وہی معاشرہ پھر سے لوٹ کر کے آ گئے، وہی معاشرہ، اور کوئی احساس نہیں۔ اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی آمنہ کا لال مکے سے کھڑا نہیں ہوگا۔ ارے کون سنوارے گا؟ کون امت کو بیدار کرے گا؟ کون امت کو صحیح راستے پر لائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کون تربیت کرے گا؟ اس دور کے لوگوں پر تو اللہ نے رحم فرما دیا، محمد الرسول اللہ جیسا مربی ان کو دیا، اور معاشرہ صحیح سالم ہو گیا، معاشرہ تباہی بربادی سے باہر آ گیا۔ لیکن اس معاشرے کو جو بالکل برباد ہو چکا ہے، جس میں انسان نہیں بھیڑیے رہتے ہیں، جس میں انسان نہیں اسلام کا قتل کرنے والے رہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو پیروں سے روندنے والے رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی سنتوں کے جنازے نکالنے والے رہتے ہیں، ان درندوں کو کون سمجھائے گا؟ ان درندوں کی کون تربیت فرمائے گا جو تھوڑے سے لالچ کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، اپنے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اپنی داڑھی ٹوپی کو بدنام کرتے ہیں؟ بتائیں کون کھڑا ہوگا؟ ہم میں سے ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ میری تقریر کو دل و دماغ کو حاضر کر کے سنیں، وہ معاشرے کے ذمہ دار، کڑوی لگتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، اگر میری بات تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کے دل میں اتر گئی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ معاشرے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے، جو خود کو بڑا کہتے ہیں، جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے مصلح ہیں، ہمیں فکر ہے، اور دنیاوی جو ہے اسکیمیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ارے تم دنیاوی اعتبار سے ذمہ دار بنائے گے، تمہیں قوم کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں، تمہیں قوم کے دین و ایمان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم صرف اس لیے پیدا ہوئے ہو کہ تم معاشرے میں سیاست کرو، معاشرے کے دین و ایمان کی فلاح کی کوئی ذمہ داری تمہارے اندر نہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے ایسی برائیوں کے خلاف ایک مضبوط آواز بلند کرو اور لوگوں کو جوڑو، اس زنجیر کو بڑھاؤ
جب یہ زنجیر بڑھے گی، طاقت اور قوت میں آئے گی، تو انشاءاللہ یہ برائی جو آج جڑ پکڑ چکی ہے، معاشرے کو اندر سے کھوکھلا اور گندا کر رہی ہے، جس کا اثر ہماری ماؤں بہنوں کے مزاج پر بھی پڑ رہا ہے، مائیں بہنیں بھی بددین ہوتی جا رہی ہیں، جن کی بنیاد پر ہمارے بچے ماؤں کی گود میں ختم ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ وہ برائی جڑ سے ختم ہونے پر مجبور ہو جائے گی، بشرطے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو۔ یہ سب کی ذمہ داری، ہر فرد بشر کی ذمہ داری، سب مجرم ہو، سب، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں اگر آواز نہیں اٹھاتے۔ ابھی پیچھے آواز اٹھائی تھی کہ نہیں اٹھائی تھی؟ پیچھے آواز اٹھائی تھی، بھول گئے، نہیں اٹھائی تھی۔ تقریر سنی تھی، بہت شور ہو رہا تھا، تقریر تو یاد ہے سنی تھی، لیکن کیا کہا تھا پتہ نہیں، یہی بات ہے، کہی تھی نہیں، ارے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا تھا، آواز اٹھائی تم نے؟ آواز اٹھائی نہیں اٹھائی؟ مجرم کون ہے؟ کون مجرم ہے بتاؤ؟ ارے نہیں بولے گئے، اللہ کے سامنے بھی تو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں خاموش ہو سکتے ہو، اللہ کی عدالت میں خاموش نہیں رہا جائے گا۔ یہ زبان تمہارے کنٹرول سے باہر ہوگی، یہ تمہاری آنکھیں تمہارے کنٹرول سے باہر ہوں گی۔ قسم خدا کی تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ معاشرے میں ہمارے جوان، ہماری مائیں بہنیں، بچے برباد ہوتے رہے، اور ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے خود کو سمجھتے رہے کہ ہم نے دین اسلام کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہمارے بچے زناکاری کرتے رہے، ہمارے بچے شراب پیتے رہے، ہمارے بچے جوا کھیلتے رہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں۔ آج مسلم معاشرے کی تباہی اور بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان اس کا نامرد ہو چکا ہے، بے حیا بن چکا ہے، بے غیرت بن چکا ہے، احساسی شعور، دینی شعور اس کے دل و دماغ سے نکل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے، صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اگر کسی قوم کو مغلوب کرنا ہو، کسی قوم کو شکست دینی ہو، تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو، فحاشی۔ آج ہمارے نوجوانوں میں کیا ہے؟ فحاشی پھیلی ہوئی ہے، بددینی پھیلی ہوئی ہے۔ آج کا نوجوان لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں مارتا پھر رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد کرتا پھر رہا ہے، معاشرے کو گندا کر رکھا ہے، معاشرے کے نام پر ایک مسلم نوجوان کلنک بن چکا ہے۔